السلام علیکم، آداب اور تسلیم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا لائٹ ہاؤس بائی عائشہ بلال۔ آج ہم موجود ہیں عرفہ کریم ٹاور میں۔ اٹس اے ویری فیسینیٹنگ بلڈنگ ود سو مینی آفیسز ان اٹ۔ اس میں ہم بات کریں گے ایک انتہائی فیسینیٹنگ اور انسپائرنگ پرسنالٹی پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر سے، جو کہ چیئرمین ہیں PHEC کے، اور ان کے رول پر، ان کے جرنی پر آج بہت مزے کی گفتگو ہونے والی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو آج ہم جانیں گے چیئر پرسن PHEC پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر صاحب کو، جن کا سفر بہت طویل تو نہیں ہے لیکن اٹس ویری وائڈ، اٹس ویری انسپائرنگ، لائک جھنگ کے وائس چانسلر سے PHEC کے چیئرمین تک کا سفر، اس سے پہلے ان کا پنجاب یونیورسٹی کا سفر، اس کے بارے میں ہم جانیں گے اور بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے آج ملتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر صاحب سے۔ السلام علیکم سر، کیسے آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا اصل میں تعارف اتنا وائڈ ہے اور اتنا وسیع ہے کہ وہ کچھ الفاظ میں میرے خیال میں کور نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش کریں گے کہ اپنے سوالات کے ذریعے آپ کو جاننے کی کوشش کریں۔ تو اگر ہم بات کریں آپ کے جرنی کی اور اس کے آغاز کی، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں سے اس تعلیمی سفر کا آغاز ہوتا ہے، یا اس ساری انسپائرنگ ایک جو آپ کا فینومینل قسم کا ایک ماشاءاللہ کریئر ہے، اس کے بارے میں اگر بات کریں؟ میرا جو تعلیمی سفر ہے وہ سرکاری اسکولوں سے شروع ہوتا ہے، وہ سرکاری اسکول جن کو آج سارا پاکستان جو ہے وہ بڑا متون کرتا ہے یا انہیں اچھا نہیں سمجھتا، لیکن میں اور میری نسل کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ انہی سرکاری اسکولوں سے پڑھے، اور یہ میرے والد جو تھے وہ محکمہ اریگیشن میں، محکمہ انہار میں سب انجینئر تھے، جو بعد میں ترقی کرتے کرتے جو ہیں وہ انجینئر ہوئے یا SDO ہوئے، سب ڈویژنل آفیسر۔ تو ان کی جو ٹرانسفر ہے وہ ہر 2 سال 3 سال کے بعد وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دی جاتی تھی۔ اچھا، جہاں جہاں نہریں گزر رہی ہیں، جہاں جہاں ہیڈ ورکس ہیں، جہاں جہاں دریا گزر رہے ہیں، تو بڑی ان کے زرخیز زمینوں کے درمیان تو انگریزوں نے وہاں پہ ایک ریسٹ ہاؤس بنا رکھا تھا، 4-5 گھر بنا رکھے تھے، یا چھوٹی سی ایک کالونی بنا رکھی تھی، اور اس میں جا کر ہم سرکاری مکان میں سامان سمیت شفٹ ہو جاتے تھے۔ اچھا، اور پھر اسکول جو تھے اس زمانے میں وہ ہر گاؤں میں نہیں تھے، ہاں، تو 10 گاؤں اگر آپ پھریں گے تو ایک اسکول ہوگا، اور وہ اسکول یا پرائمری اسکول تھا، یا مڈل اسکول تھا، یا کہیں ہائی اسکول تھا۔ تو میں ایسے اسکولوں میں کبھی 2.5 سال ایک اسکول میں، 2 سال ایک اسکول میں، 3 سال ایک اسکول میں، اور وہ سارے اسکول پنجاب کے ولیجز کے اسکول ہیں اور مختلف علاقوں کے اسکول ہیں۔ اور وہ اسکول میں ایسے اسکول میں بھی گیا ہوں جہاں 10 میل، ناٹ دا کلومیٹر، 10 میل میں سائیکل چلا کے، یعنی میں بچہ تھا 7ویں اور 8ویں جماعت کا، تو 10 میل ہم سائیکل چلا کے کچی سڑک پہ، اس زمانے میں پکی سڑکیں بڑی کم تھیں، تو کچی سڑکیں اور پگ ڈنڈیاں جو ہوتی ہیں اس میں سے کئی گاؤں کراس کر کے، تو 5 میل کراس کر کے صبح صبح اسکول پہنچتے تھے، اور پھر 5 میل انہیں کر واپس آتے تھے۔ تو یعنی ایک ایسا بچہ جو 10 میل سائیکل چلاتا ہے، ایکسرسائز بھی کتنی اچھی ہو جاتی ہوگی۔ اور وہ ایک ایسے اسکول تھے پاکستان میں، قسم پرسی کا ہمیشہ یہ عالم رہا ہے کہ جن کی بلڈنگ ٹوٹل 2 کمروں پہ مشتمل ہوا کرتی تھی۔ بالکل، میں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ باقی ساری کلاسز جو ہیں وہ ٹالی کے درختوں کے نیچے تختہ سیاہ کے ذریعے لگائی جاتی تھی، اور ایک ہی شاید الیکٹریسٹی بھی نہیں ہوتی، اور الیکٹریسٹی بھی نہیں تھی، اور ایک ہی ٹیچر جو تھا وہ سارے سبجیکٹ پڑھاتا تھا، اس نے حساب بھی پڑھانا ہے، اس نے انگلش بھی پڑھانی ہے، اور ساری چیزیں پڑھانی۔ تو سر آپ کو what kept you motivated as a student، یعنی آپ اور آپ کے جیسے کہ اتنا سفر کر کے اور ایک اور چیز آپ کو بتائیں کہ وہ کہتے ہیں نا ٹارٹ اسکول ہوتے تھے، ان اسکولوں میں ٹارٹ بھی نہیں ہوتا، یعنی ہم ایک پٹسن کی ایک بوری ہوتی تھی جس میں گندم پیک کی جاتی تھی، اس پٹسن کی بوری ہمارے سائیکل کی پچھلی سیٹ کے اوپر ہم نے رکھی ہوتی تھی، ملیشیا کی یونیفارم اور ملیشیا کے بستے میں اپنی کتابیں، اور والدہ نے جو ایک پراٹھا اور ایک آملیٹ ایک کونے میں باندھ کے اس بستے کے اندر ڈالا ہوتا، صحیح ہے، کہ یہ ریسیس میں آدھی چھٹی میں آپ نے کھانا ہے، اور سبھی بچے ان ڈفرینٹ دیہات سے اور ولیجز سے آتے تھے اور وہاں وہ پڑھتے تھے۔
میرے سامنے وہ ساری ویژولز. اور وہ جو اسکول ٹیچر تھے وہ بھی اپنی چمکتی ہوئی سائیکلز کے اوپر آیا کرتے تھے اور اجلے کپڑوں کے ساتھ. اور جب ہم جاتے تھے تو وہ سب سے پہلے ہمیں اسکول جب آن ہوتا تھا تو ایک پی ٹی ماسٹر ہوا کرتے تھے. اچھا. جس کو آج فزیکل ٹریننگ بولتے ہیں. تو پی ٹی ماسٹر صاحب اسکول میں ایک دہشت کی علامت ہوا کرتے تھے کیونکہ ہی واز ریسپانسبل فار دی ڈسپلن آف دا اسکول. تو ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوا کرتا تھا اور وہ سب سے پہلے دیکھتے تھے کہ اس بچے نے, وہ کہتے تھے ناخن دکھاؤ. ناخن تو بڑے ہوتے نہیں, کٹے ہوئے ہیں, تو ہم ناخن آگے کیا کرتے تھے. پھر وہ ہمارے زمانے میں فیشن یہ ہوتا تھا کہ تیل لگا کے اور کنگھی کر کے بچے نے آنا ہے. ارے واہ. تو اس نے کیا تیل لگا رکھا ہے اور کنگھی کر رکھی ہے, اور اگر نہیں کر رکھی تو اگر ان کا دل کیا تو وہ آپ کو اسٹیکس کے ساتھ, چھڑیوں کے ساتھ سزا دیں گے. اچھا. اور تاکہ آپ کل سے ٹھیک ہوں. اور پھر آپ کے کپڑے چیک ہوں گے کہ یہ دھلے ہوئے ہیں اور استری شدہ ہیں. اور اسی طرح آپ کے شوز. اور اسکول میں آپ نے اگر واش روم بھی جانا ہے تو ایک پاس ہوتا تھا, وہ پاس آپ ہاتھ کھڑا کریں گے. اچھا, مینرزم پورا تھا, بڑا ڈسپلن, بہت زبردست. اچھا. اور اسمبلی تھی, اس میں لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ہر صبح پڑھی جاتی تھی. قومی ترانہ ہر صبح پڑھا جاتا تھا. اور مقابلہ تھا, اور مقابلہ اتنا شدید تھا کہ 5ویں جماعت کا امتحان اس کو کہتے تھے بورڈ کا امتحان. تو ہر ٹیچر کی یہ خواہش ہوتی تھی 5ویں, 8ویں اور 10ویں کہ اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے, ٹیوشن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. وہ کرتے یہ تھے کہ اسکول کے بعد ہمیں روک لیتے تھے. مثال کے طور پہ ریاضی کا استاد جو ہے وہ کہتا تھا کہ آپ اسکول کے بعد ایکسٹرا ہیلپ ایکسٹرا کلاس ہوگی. ونڈرفل. تو وہ ایکسٹرا پڑھاتے تھے ہمیں, گھنٹہ 2 گھنٹہ. کیا بات ہے. اور تو یہ آپ انفارم کر چکے ہوتے تھے ایک دن پہلے پیرنٹس کو؟ یہ پتا ہوتا تھا پیرنٹس کو. اچھا, اس طرح. اور یہ روٹین میٹر تھا. یعنی سنڈے کو مجھے یاد ہے, میں جب 10ویں جماعت میں تھا, تو سنڈے کو ماسٹر خادم حسین کے گھر ہم جاتے تھے اور ان کے گھر سے ہم کھاتے بھی تھے اور وہ ہمیں پڑھاتے بھی تھے. کیا بات ہے. تو ایک ایسے ڈیڈیکیٹڈ اساتذہ تھے کہ جن کا تصور ہی آج کی دنیا میں محال ہے کہ سنڈے کو انہوں نے اپنی مصروفیات اور اپنی فیملی کا ٹائم بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو دیا جا رہا ہے. ایسے استاد آج کل ہم فلموں میں. اچھا, پھر میں ایک اور فینومینا آپ کو دکھاؤں جی, کہ بورڈ کا جب ایگزام آتا تھا نا تو 10ویں جماعت کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ اپنے گھر سے اسکول میں شفٹ ہو جاتے تھے. واو. اچھا. پھر میں نے ایف ایس سی کی گورنمنٹ کالج گجرانوالہ سے. اچھا. اور اس کے بعد پھر میں پنجاب یونیورسٹی میں کیمیکل انجینئرنگ میں آیا. اور انہی اساتذہ کی اس محنت کے نتیجے میں ہم نے یہاں جب میں آیا تو کچھ اسٹوڈنٹ ایسے تھے جو اے لیولز اور او لیولز کر کے آئے تھے انجینئرنگ میں. ان کو بھی ہم نے کمپیٹ کیا. بالکل. اور اس کے بعد پھر یہاں سے بی ایس سی کیمیکل انجینئرنگ اور ایم ایس سی کیمیکل انجینئرنگ میں نے کی, جس میں میں گولڈ میڈلسٹ تھا. پھر میں نے ایم بی اے کیا پنجاب یونیورسٹی سے ہی, اور اس کے بعد میں انگلینڈ میں پی ایچ ڈی کے لیے کیا. تو لیکن ہماری فاؤنڈیشن جو ہے وہ انہی سرکاری کالجز کے اساتذہ, انہی سرکاری یونیورسٹیز کے اساتذہ, اور بڑے لیجنڈری ٹیچر سے میں نے پڑھا پنجاب یونیورسٹی کے کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی. اور مجھے میری خوش قسمتی رہی کہ مجھے بڑی ٹاورنگ پرسنالٹیز ایسی ملی جنہوں نے مجھے پڑھایا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اب آپ کا پنجاب یونیورسٹی کا جو سفر ہے وہ اتنا ماشاءاللہ ایکسلریٹنگ قسم کا اور ویری انسپائرنگ, اتنی فنڈنگ, کیونکہ میں آپ سے ملاقات سے پہلے بھی جو مجھے معلوم ہوتا رہتا ہے کہ اباؤٹ 2 بلین کی آپ فنڈنگ یہاں پر لے کے آئے ہیں اور ان ڈفرینٹ سیکٹرز. تو بٹ یعنی اس طرح سے آپ کو ہمیشہ سے شوق تھا کہ میں بلڈ کروں چیزیں؟ سر میں نا پنجاب یونیورسٹی کا جو میرا سفر ہے نا, میں تو کیمیکل انجینئر تھا اور میں کیمیکل انجینئرنگ کر کے تو کارپوریٹ سیکٹر میں انڈسٹری میں جا کے کیمیکل انجینئر لگ گیا. اوکے جی. ترقی کی, میں اسسٹنٹ مینیجر ہوا, ڈپٹی مینیجر ہوا, پرائیویٹ سیکٹر میں مینیجر پروڈکشن پرائیویٹ سیکٹر میں. میں تو جاب کر رہا تھا. اچھا اچھا, صحیح. پھر میں نے ساتھ ساتھ ایم بی اے بھی کر رکھا تھا اور یہ چیزیں تھیں. تو میری اچھی گرومنگ کارپوریٹ سیکٹر میں ہوئی کہ بزنس کیسے ہے, مارکیٹنگ, جی ایم مارکیٹنگ کے ساتھ, جی ایم فائنانس کے ساتھ میٹنگز کر کے, اور ان چیزوں کو دیکھ کے مجھے کارپوریٹ گورننس کا آئیڈیا تھا کہ ویئر ٹو ہٹ اور کیسے کرنا. اور کوئی تقریباً 1500 جو تھے وہ انجینئرس, ڈپٹی انجینئرس کی ٹیم, اور ورکرز, اور اسکلڈ ورکرز اور انسکلڈ ورکرز اور فورمینس, تو ان کو میں گورن کر رہا تھا. تو 10 سال میں نے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا آن ڈفرینٹ پوزیشنز. بالکل ٹھیک ہے. تو جب میں یہ کام کر رہا تھا تو
ایک دن میں لاہور سے باہر کی بات ہے، میں اس وقت گجرات میں کام کر رہا تھا، تو میں مسجد سے دوپہر کی نماز میں نے پڑھی، سردیوں کے دن تھے اور میں تسمے اپنے باندھ رہا تھا. اچھا. تو میں نے یہ سوچا کہ اپنے آپ سے یہ کہا کہ شاہد منیر تم صبح 7:30 بجے آتے ہو فیکٹری میں، اور تم رات کو 10 بجے، کیونکہ وہ جو فیکٹری تھی نا اس میں سارے ایکسپورٹ آرڈرز تھے. جی جی صحیح. اور اس کی کوالٹی کو دیکھنا تھا، اور میں اتنی بڑی ورک فورس کو میں مینیج کرتا تھا. میں نے کہا 10 بج جاتے ہیں، پیسے بہت دیتے تھے. تو میں کہا وہ صرف پیسوں کے لیے ہماری کوئی سوشل لائف نہیں ہے. تو ان علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ لاہور جاتے ہیں، اور آنکھ اجل اور پہاڑ اجل، اور تم لاہور چھوڑ کے ادھر آ گئے اور اس گاؤں میں آ کے بیٹھ گئے ہو پیسوں کے لیے جنگل میں. تو زندگی ایک دفعہ ملتی ہے. تو اگر تم، یہ تو تمہارے لیے پردیس ہے. جی. تم ویکینڈ پہ میں آیا کرتا تھا. میں نے کہا کہ اگر پردیس کاٹنا ہے تو پھر مجھے ان سوسائٹیز میں ہونا چاہیے جو ہم سے 100 سال آگے ہیں. تو پھر مجھے امریکہ میں ہونا چاہیے، یا مجھے انگلینڈ میں ہونا چاہیے، یا پھر مجھے اپنے گھر لاہور میں ہونا چاہیے، جہاں میری ایک سوشل لائف ہے، جہاں میرے دوست ہیں، جہاں میرے ریلیٹیوز ہیں. پھر آپ گھر واپس آ گئے. تو میں نے یہ اس وقت، اور میرا اس وقت کا چانس یہ تھا کہ 2-4 مہینے میں ہمارے جنرل مینیجر ریٹائر ہو رہے تھے. جی جی. اور میرے باس جو تھے وہ جنرل مینیجر بن رہے تھے، اور مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو ڈپٹی جنرل مینیجر بنا. زبردست. اچھا. اور کام مجھے ڈپٹی جنرل مینیجر کا اسائن کر دیا تھا. ایک بظاہر بہت بڑی اپرچونٹی. آل دی مینیجرز ور رپورٹنگ ٹو می. تو یہ میرے لیے بڑا اچھا ایک فیوچر تھا. جی جی بالکل. تو میں نے یہ ٹھان لی کہ میں گھر آیا تو میں نے اپنی مسز سے یہ کہا ویکینڈ پہ کہ میں نے نوکری یا کرنی ہے لاہور میں، اور یا میں باہر اپلائی کروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اچھا. ان دا مین وائل میری مسز کا مجھے فون آتا ہے کہ وہاں گجرات میں کہ آپ جہاں سے جس انسٹیٹیوشن سے پڑھے ہیں وہاں اس ایڈ آئی ہے اسسٹنٹ پروفیسر ان کیمیکل انجینئرنگ. اچھا. واہ. اچھا. مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ اسسٹنٹ پروفیسر ان کیمیکل کی انجینئرنگ کی کتنی سیلری ہوتی ہے. ہاں سر وہ تو بہت ہی تھوڑی ہوتی ہے. تو میں نے اپلائی کر دی. تو جنرل ارشد واز دی وائس چانسلر. آپ کو پتا ہے پنجاب یونیورسٹی میں ایڈ آئے تو 2 سال بعد سلیکشن بورڈ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ 1 مہینے کے اندر نا مجھے کال لیٹر آیا. تو میں جب انٹرویو میں گیا تو جنرل ارشد چیئر کر رہے تھے. تو اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا، بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ صاحب پرویز مسعود ہیں، مختار مسعود ہیں، اور عارفہ سید صاحبہ ہیں، اور یہ لوگ. اچھا. تو یہ لوگ تھے. اور جو تھے ہمارے سبجیکٹ اسپیشلسٹ. تو پہلے میں گیا تو جنرل صاحب نے 2-3 ٹیکنیکل کوسچنس مجھ سے پوچھے. تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ میں آپ کو بتایا کہ اپنے کیمیکل انجینئرنگ میں بہت ہی اسٹرانگ تھا، 10 سال کا تجربہ تھا. تو وہ مجھ سے جو بھی سوال انہوں نے پوچھا میں نے انہیں فوراً جواب دیے. وہ بڑے خوش ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ اوور ٹو یو جنٹلمین. تو سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو تھا نا ایک، اس نے مجھ سے سوال پوچھا، وہ نیوکلیئر انجینئرنگ کا کوسچن تھا. میں نے اسے جواب دے دیا. اس نے دوبارہ نیوکلیئر انجینئرنگ کا سوال پوچھا. میں نے اسے کہا سر کہ آپ مجھ سے نا نیوکلیئر انجینئرنگ کے سوال نہ پوچھیں، آپ مجھ سے کیمیکل انجینئرنگ کے سوال. بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ ایون اے میٹرکولیٹ کین آنسر دس کوسچن. وہ آپ کے اگینسٹ بیٹھے ہوں گے. وہ کیونکہ دے ور ٹولڈ کہ فلاں کو کرنا ہے اور اس کے لیے سیٹ ہے اور ان لوگوں کو باہر. تو میں نے اسے کہا کہ دین آسک دس کوسچن فرام دی میٹرکولیٹ. اوکے. او واو. آئی ایم ہیئر فار دی پوسٹ آف اسسٹنٹ پروفیسر ان کیمیکل انجینئرنگ. اچھا وہ بڑا دبدبا ہے ویسے اس اسپیس کا نا. پھر بدی میرے منہ سے یہ باتیں نکلی. میں کہا جی دین آسک دس کوسچن فرام میٹرکولیٹ. جی. آئی ایم ہیئر فار دی پوسٹ آف assistant professor in chemical engineering, ask me any question from chemical engineering. Wonderful. And then I said کہ یہ dean is sitting here اور director, ask them to ask me any question. Okay. اچھا میں بہت confident تھا. تو وہ جو subject specialist تھے انہوں نے مجھے chemical engineering کے اوپر سوال کرنے شروع کیا. Okay. اچھا وہ لکیلی وہ سوال ایسے تھے اور ان مشینوں کے اوپر تھے، اس equipment کے اوپر تھے جو میں نے بہت دفعہ ہینڈل کی ہوئی تھی. تو وہ جو ہی جواب سوال کریں میں اس کے 2-3 الٹرنیٹیو رپلائی دوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو مجھ سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کے انٹرویو تھے 5 منٹ 10 منٹ، تو میرا آدھا گھنٹہ کا انٹرویو تھا. تو جب وہ تھک گئے کوسچنس کر کے اور میں بڑا ہیپیلی آنسر انہیں کر رہا تھا تو جنرل ارشد صاحب نے روکا. تو انہوں نے کہا جنٹل مین وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن دی پبلک سیکٹر. تو میں نے کہا سر آئی ایم فیڈ اپ ود دی اسٹیٹ سروس. نو آئی وانٹ ٹو ڈو دی اسٹیٹ سروس. اچھا وہ فوجی آدمی تھے، وہ بڑے اس پہ خوش ہوئے، کہنے لگے لیکن آپ تو اتنی زیادہ سیلری لے رہے ہیں تو وہی 6 گنا کم سیلری
تو وہ نا 12,000 سیلری تھی, ایسے ہی 8,135 روپے بیسک سیلری تھی, ٹوٹل ملا کے 12,000 سیلری. وہ کہہ رہی اتنی تھوڑی تنخواہ پہ تو آپ کیسے آئیں؟ اچھا بیگم مان گئی تھی سیلری کا؟ اس کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. اچھا میں کہنے لگی کہ آپ اتنی کم 6 گنا کم سیلری. تو میں نے کہا سر مجھے پیسوں کا ایشو نہیں ہے, اچھا تو میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. بالکل ایسے. انہوں نے کہا آپ سلیکٹڈ ہیں. تو اس طریقے سے میری انڈکشن ہو گئی پنجاب یونیورسٹی. تبھی آپ کی باڈی لینگویج میں بھی, آپ ڈیسیجنز میں بہت ماشاءاللہ تیزی بھی. تو وہ جو میں پنجاب یونیورسٹی میں نے جوائن کی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سلگش اور ایک سرکاری انوائرمنٹ ہے نا. تو وہی بندے آتے ہیں, وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, ان کی نہ کرسی بدلتی ہے, نہ میز بدلتی ہے, نہ کوئی سوچ بدلتی ہے, نہ سوچ بدلتی ہے. ایگزیکٹلی وہ چیزیں بدل نہیں رہی تھیں. تو میں نے بہت اچھا اپنی طرف سے جو مجھے آتا تھا میں نے پڑھانے کی کوشش کی کہ میں پڑھاؤں. بالکل. اور میں نے ایک لیبارٹری تھی انسٹرومنٹیشن پروسیس کنٹرول کی, وہ میں نے اسٹیبلش کی کیمیکل انجینئرنگ. اس کے اکوپمنٹ بند پڑے تھے, وہ میں نے شروع کیا. تو ایک دن میرے ایک کولیگ جو کہ ڈاکٹر نیاز ہیں, آپ قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے, تو یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہوا کرتے تھے, میں اسسٹنٹ پروفیسر. وہ تو آپ سے کافی سینئر لگتا ہے. ہمارا ایک اسٹیپ کا فرق تھا. تو جب ہم آئے تو یہ اس وقت لیکچر, جب ہم اسٹوڈنٹ آئے تو لیکچرر تھے, تو بڑے اچھا ان سے ریلیشن تھا. مجھے ایک دن کہنے لگے کار پارکنگ میں مجھے ملے کہ شاہد تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں یہ کلاسز پڑھا رہا ہوں, فائنل ایئرس کے 3 سبجیکٹ میں پڑھاتا ہوں, اور فائنل ایئر اس ٹیچر کو دیتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ, اور کیونکہ اس کلاس نے جانا ہوتا ہے, انڈسٹری میں جوائن کرنا ہوتا ہے, تو میں 3 سبجیکٹس پڑھا رہا تھا. میں کہا میں 3 سبجیکٹس یہ پڑھا رہا ہوں, میں نے یہ لیبارٹری اسٹیبلش کر دی ہے, اور میں 2005 میں مجھے وائس چانسلر نے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ بھی دے دیا. تو میں نے کہا میں بہت اچھا. تو میرے خیال تھا کہ یہاں ترقی جیسے انڈسٹری میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پرفارمنس ٹیچنگ میں بہت اچھی ہے تو آپ کو پروموٹ کر دیا جائے گا ٹائملی. مجھے تو یہی پتا تھا. تو اس نے کہا کہ اس چیز سے پروموشن نہیں ہوتی. اچھا, اس کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی کرنا ہے اور آپ کو آرٹیکلس لکھنا ہے. تو یہ نا نئی باتیں تھیں میرے لیے. تو اس دن سے میں نے اسکالرشپ ہنٹ کرنا شروع کیا. دین آئی گاٹ 4 اسکالرشپس. کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جب اتنا آسان نہیں تھا, ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتے تھے. تو 4 اسکالرشپس میں نے ملے. میں نیوزی لینڈ کا بھی تھا, ملیشیا کا بھی تھا, انگلینڈ کا بھی تھا, اور بھی تھے. تو الٹیمیٹلی میں نے انگلینڈ کا یونیورسٹی آف لیڈس جانے کے لیے جو اسکالرشپ تھا وہ میں نے آپٹ کیا. اچھا. تو میں نے سوچا کہ اب اگر آگے موو کرنا ہے تو پی ایچ ڈی کرنی ہے, تو میں وہاں پی ایچ ڈی کرنے چلا گیا. سر ایکچولی ویری انٹرسٹنگ گفتگو, اور مجھے بہت ایکسائٹمنٹ ہے کہ آگے کیا باتیں ہونے لگی ہیں. تو ناظرین یقیناً آپ بھی بہت انجوائے کر رہے ہوں گے میری طرح. اب ہوتا ہے وقت چھوٹی سی بریک کا, اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. بریک کے بعد یہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کرتے ہیں سر کے لیڈس کے ایکسپیرینس پہ. جب آپ لیڈس گئے تو کیسا لگا, اور کیا سیکھا, کیا سکھایا؟ یونیورسٹی آف لیڈس میں نے اس لیے سلیکٹ کی تھی کہ یہ ایک رسل گروپ یونیورسٹی ہے, R16 میں فال کرتی تھی, اور یہ دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں ہمیشہ سے رہی ہے. بالکل. تو دوسری بات یہ تھی کہ اس زمانے میں, جس زمانے میں میں گیا تھا, تو پاکستان میں انرجی کا بہت ایکیوٹ شارٹیج تھی, بہت بڑا بحران تھا. بالکل یاد ہے, بالکل ایسے. تو میں یہ دیکھتا تھا, اور میری سوچ تھی ہمیشہ سے, میرا اپنا ایک تھیسس تھا کہ پاکستان کی انرجی کا جو کرائسس ہے نا, وہ پاکستان کے انڈیجنس کوئلے سے حل کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, کیونکہ اگر آپ ایک ڈیم بناتے ہیں تو ایک بڑا ڈیم بنانے کے لیے 12 سال آپ کو ایٹ لیسٹ درکار ہیں, اور اتنی ہیوج کیپٹل انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے جو پاکستان کے پاس ہے ہی نہیں. تو پاکستان کے پاس جو اونلی وائبل آپشن تھی میری نظر میں, وہ اس کا اپنا ذاتی جو نا انٹیپڈ جو کوئلہ تھا اس سے تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے اس پروفیسر کو چوز کیا جو اس میں بہت ایکسپرٹ تھے, پروفیسر برنارڈ گبس, اور ان کے ساتھ پروفیسر ولیم نیمو. تو میں لیڈس میں جب ان کے پاس گیا تو میری جو پہلی میٹنگ تھی ان سے, تو اس میں بڑی دلچسپ سچویشن کھڑی ہوئی کہ وہ دوسرے اسٹوڈنٹس بھی تھے, اور وہ
ان کے پروجیکٹس تھے, اور میں نے یہ نوٹس کی کہ وہ سارے پروجیکٹس تھے وہ برٹش انڈسٹری نے فائنینس کر رکھے ہیں, بالکل ایسے, اور وہ انگریزوں کے ملک کے ہی مسائل تھے, بالکل ایسے. تو میں نے پروفیسر کو فی البدی یہ بات کی کہ میں نے کہا سر کہ آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ. اس نے کہا, میں نے کہا چونکہ یہ اسکالرشپ جو ہے یہ پاکستان نے مجھے دیا ہے, جی, تو میں اپنے ملک کے پاکستان کے ایشو کے اوپر پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل. تو میں انگلینڈ کے ایشو کے اوپر پی ایچ ڈی نہیں کرنا چاہتا. تو وہ نا تھوڑے ہنسے اور ہنس کے مجھے کہنے لگے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں. وہ بہت ہی ایک فرشتہ صفت انسان تھے. مجھے کہنے لگے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ مجھے ایک سناپسس دیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے سناپسس بنا دیا. اچھا. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ریڈیوس ہو سکتی ہے, اس سے سلفر ڈائی آکسائڈ بھی ریڈیوس ہو سکتی ہے. میں نے 1 مہینہ لیا اور میں نے وہ ایک تیار کر دیا. تیار کر کے جب میں پروفیسر کے پاس گیا تو میں نے ان کے سامنے رکھا تو وہ اپنی سیٹ سے اچھل کے کھڑے ہوئے. تو مجھے کہتے ہیں کہ اٹس ڈویبل. میں نے ایکسپیریمنٹیشن کر کے جب میں ریزلٹ لے کے پروفیسر کے پاس آیا تو اس نے مجھے کہا کہ برطانیہ یورپ کا سب سے بڑا پاور پلانٹ ہے ڈریکس. اگر آپ گوگل کریں گی DRX تو آپ کو 4000 میگا واٹ بجلی بناتا ہے کوئلے سے, اور انگلینڈ میں ہے, اور اس کے لش گرین فیلڈز کے اندر ہے, ویک فیلڈ کے پاس. تو اس نے مجھے کہا کہ وہاں کا جو R&D مینیجر ہے جان سمارٹ, وہ منگل کے دن آ رہا ہے, آپ نے اس کو پریزنٹیشن دینی ہے ان ریزلٹس. منگل کو جب جان سمارٹ آئے میں نے انہیں وہ ریزلٹ پریزنٹ کیے. وہ جان سمارٹ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا کہ وی ول فائنینس دس جو ہے نا پروجیکٹ. شروع میں آپ کو لگا کہ انڈسٹری سے, اس نے کہا کہ وہ 10,000 پاؤنڈ بھی ہم دیں گے, باقی کا بھی سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے. لیکن اس نے کہا کہ شرط ہے میری, شرط یہ ہے کہ پاکستان کا تم یوز کر رہے ہو کاٹن سٹاک, پاکستان کا تم یوز کر رہے ہو نہیں شوگر کین بگاس, جو گنے کا رس نکال لیتے ہیں پھوک بچتا ہے, میں اس کو استعمال کر رہا تھا. اس نے کہا کہ ہم بھی تمہیں 2 ساتھ بایو میسز دیں گے. ایک انگلینڈ کے جو فرنیچر جہاں بنتا ہے اس کے جو آرے چلتے ہیں تو برادہ نکلتا ہے, اسے ووڈ چپس بولتے ہیں. اس نے کہا انگلینڈ کی ووڈ چپس ہوں گی, اور افریقہ میں ایک آپ خواتین یوز کرتی ہیں کوکوا بٹر یا شی بٹر کاسمیٹکس میں, تو اس درخت کے پھل کا گودا نکل جاتا ہے اور کاسمیٹکس میں آتا ہے, باقی لیفٹ اوور افریقہ والے پھینک دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ ہمیں مفت مل رہا ہے, ہم اپنے پاور پلانٹ میں کوئلے کے ساتھ مکس کرنا چاہتے ہیں. تو ایک وہ تو 2 بایو میسز ہم آپ کو دیں گے, اور کوئلہ بھی ہم آپ کو مفت دیں گے, رشین کول جو کہ ہم اپنے پاور پلانٹ میں استعمال کریں, اور آپ ہمارے پاور پلانٹ میں آئیں اور ہم آپ کو ٹریننگ بھی دیں گے. اچھا, آپ تو ساری انڈیجنس چیزیں یوز کر رہے تھے اینڈ دے ور مکسنگ. انہوں نے کہا کہ ہماری ساتھ مکسنگ کریں, اپنی بھی ساتھ رکھیں, تو ہم آپ کو فائنینس کرتے ہیں. تو ہم نے ایگری کر لیا, میں نے اور پروفیسر نے, کہ ہم آپ کے بھی کر لیں گے اور پاکستان کی بھی کر لیں گے. تو پاکستان کا کوئلہ, پاکستان کی بایو میسز, رشیا کا کوئلہ جو کہ وہ یوز کر رہے تھے, اور ان کے 2 بایو میسز تو ہم نے کر لی. تو اس طریقے سے میں نے پاکستان کے ایشوز کے اوپر پی ایچ ڈی کی. اور جب میں واپس آیا تو دلچسپ چیز یہ تھی کہ پاکستان میں ایک تھار کول پروجیکٹ چل رہا تھا جس کو ڈاکٹر سمر مبارک ہیڈ کر رہے تھے, اور ان کی فلسفی یہ تھی کہ انڈر گراؤنڈ کوئلے کو ہم گیس بنائیں گے اور اس گیس سے ہم بجلی بنائیں. جی بالکل. تو اس میں آپ کا پروجیکٹ پھر مکس اپ. جب میں واپس آیا میں نے اس اور آنے کے سال بعد میں پروفیسر ہو گیا. میرے پاس پبلیکیشنز بھی تھی, تجربہ بھی تھا. 1 سال کے بعد میں پروفیسر تھا, اور جب میں پروفیسر ہوا تو وائس چانسلر, میں 2 سیٹوں پہ پروفیسر ہوا تھا, کیمیکل انجینئرنگ میں بھی اور کول میں. تو پھر میں نے آپٹ رکھی تھی کیمیکل انجینئرنگ. لیکن پروفیسر مجاہد کامران وائس چانسلر تھے, انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کے انہوں نے کہا کہ آپ کی نا کول کی جو رپورٹس آئی ہیں فارن ریویورس کی وہ بہت ہی زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, تو میں آپ کو نا چاہتا ہوں کہ آپ وہاں کے ڈائریکٹر بنیں. تو مجھے انہوں نے ڈائریکٹر بنا دیا, میں ڈائریکٹر بنا. تو جب ڈائریکٹر بنا تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ تھار کول جو پروجیکٹ ہے نا یہ فیزیبل نہیں, اٹ از ناٹ ڈویبل. جبکہ اس کی بہت چرچا تھی. تو میں نے اس کو دیکھا, اس کی جیولوجیکل سروے آف پاکستان سے میں نے اس کی زمین کی ساخت دیکھی. تو اس میں یہ تھا کہ پہلے پانی کی ایک جھیل ہے نیچے, پھر کول کی ایک سیم تھکنس ہے, پھر جھیل ہے, پھر میں نے کہا یہ, اور پھر میں نے اس کے سیمپل منگوا کے میں نے ان کو ٹیسٹ کیا. تو 45% تک مائسچر کنٹینٹ تھا اس میں. تو میں نے یہ کہا کہ یہ جل ہی نہیں سکتا, اور اگر جلے گا تو اس کا جو ویلیویبل کمپوننٹ ہے جس کے اندر 80% انرجی کنٹینٹ ہے وہ اندر وہ انبرنڈ ہی رہ جائے گا, ویسٹ ہو جائے گا. اور پھر اگر یہ جلے گا تو یہ تھر کے پورے ذخیرے کو اندر ہی اندر جلا دے گا. تو یہ, اور پھر یہ جو گیس نکلے گی اس کے اندر انرجی کنٹینٹ اتنا کم ہوگا کہ اس کو نیشنل گریڈ کے ساتھ آپ جوڑ ہی نہیں سکتے. تو میں نے یہ دیکھا کہ نہ تو اس کے کوئی کائنیٹک ماڈلز تھے, نہ اس کے
फ्लूइड डायनामिक्स के मॉडल थे, ना उसके मटेरियल बैलेंस और एनर्जी बैलेंसेस के ऊपर काम था जी। तो विदाउट उसकी टेक्निकल चीज़ों को देखे हुए वो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। तो मैंने सबसे पहले उसके खिलाफ एक आर्टिकल लिखा जो कि नेशन अखबार ने छापा, 8 कॉलम, आधा अखबार, थर्ड कोल द गेम चेंजर, फिर टैकलिंग द एनर्जी क्राइसिस और पता नहीं क्या, मैंने आर्टिकल लिखता गया, वो छपने ही हुआ। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस 2012 में मुनक्किद कर दी इसके अगेंस्ट, और इसमें जो और शमसुद्दीन शेख जो एंग्रो के हेडर है और आज मिनरल कंपनी, इनको मैंने इनवाइट किया और मैंने इनको कहा कि उस वक्त ये एंग्रो इसमें नहीं थी माइनिंग में, तो मैंने इन्हें कहा कि आप ना एंग्रो को कहें कि ओपन पिट माइनिंग करें। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की उस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये सोल्यूशन दिया कि इसका एक ही हल है और वो है कि ओपन पिट माइनिंग करें, कोल बाहर निकालें और टेस्टेड प्रूवन कमर्शियल टेक्नोलॉजी के जरिए से बिजली बनाएं। बिल्कुल ठीक है। और ये जो समर मुबारक मान साहब कह रहे हैं, इससे एक मेगावाट नहीं बनेगी। अच्छा, जब मैंने ये शुरू किया तो वो उनको बड़ी तकलीफ हुई, वो मेरे खिलाफ शुरू हो गए अखबारात में भी और करने के लिए भी, और वाइस चांसलर को भी मेरे खिलाफ खत लिखवाए। मैंने उन खतों के भी जवाब दिए, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। और फिर मैंने इंग्लैंड में ब्रिटिश काउंसिल के ताउन से एक कॉन्फ्रेंस कर दी थर कोल के ऊपर, और पाकिस्तान से 44 साइंटिस्ट हम ले गए वहाँ। अच्छा, वंडरफुल। तो वहाँ अंडरग्राउंड जो कोल गैसिफिकेशन है उसकी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी जूली लॉडर। वो आई तो जब वो तकरीर करने उठी तो मैं खड़ा हुआ ऑडियंस से, तो मैंने उसे पूछा कि मुझे एक बात जो का जवाब, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च कर ली थी कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर 100 साल में सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, और जहाँ जहाँ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, कोई साल बाद बंद हुआ है, कोई 2 साल बाद बंद हुआ है, कोई 3, तो ये एक फेल्ड टेक्नोलॉजी है और हर जियोलॉजी के साथ ये बदलती जाती है और ये नहीं हो सकती। तो मैंने जूली लॉडर से पूछा कि दुनिया में इस वक्त कोई 1 मेगावाट इस टेक्नोलॉजी से बन रहा है? नहीं। उसने कहा नहीं। तो वो 44 जो डेलीगेट्स थे उनको भी समझ आई कि ये शायद मुनीर को बात सही कर रहा है, वरना उससे पहले वो ये कहते थे कि इतने बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इतने बड़े आईकॉन के खिलाफ ये एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बात कर रहा है, तो ये ठीक शायद ना हो। लेकिन उसके बाद सर उसका क्या है आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी रिसर्च? जब मैंने वो किया तो मुझे बुलाने शुरू हुए मुख्तलिफ फोरम पे, मैंने गुफ्तगू की। उनका ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने रोक दिया जी, उसकी फंडिंग बंद की जी, और आपकी उस पे और फिर जो मेरी प्रपोज टेक्नोलॉजी थी उसके ऊपर थर कोल को एक्सप्लोर किया गया। ये मेरा मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसको मैं क्लेम करता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान के मैं वाहिद शख्स था जिसने ये काम किया। इसको रिकग्नाइज करते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने मुझे जो उनका पंजाब थर्मल पावर डेवलपमेंट बोर्ड है उनका, उसमें मेंबर बनाया, और सूबे में जिसमें साहिवाल कोल फायर पावर, मैं इसका भी टेक्निकल ऑडिटिंग मैंने इसकी की, और सूबे में जितने भी पावर प्लांट्स थे उन सब की टेक्निकल ऑडिटिंग मैंने की। और ये मेरी एक और खिदमत है जो मैंने दी। फिर मेरी एक और खिदमत ये थी कि जो सेंटर फॉर कोल टेक्नोलॉजी था ये सिर्फ 2 क्लासरूम्स और 2 लेबॉर्ट्रीज पे मुश्तमिल था। तो मैंने एक PC1 बनाया, और वो कोई 84 करोड़ का PC1 था, जिसमें एक्सपेंशन थी, जिसमें नई लेबॉर्ट्रीज थी, क्लासरूम थे सेंटर फॉर कोल टेक्नोलॉजी के। चूँकि अब मेरा ये ख्वाब बन चुका था कि मैं एक ऐसा कोल सेंटर बनाऊंगा जो कि इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के एनर्जी सेंटर से अच्छा सेंटर हो। ज़बरदस्त। और आप उसमें कामयाब भी? जब वो मैंने बनाया, और तो फिर मुझे उसमें मैंने शामिल किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो आपकी है लाइब्रेरी पंजाब यूनिवर्सिटी की, उसकी एक 3री मंजिल क्लस्टर सेंटर। तो ये 84 करोड़ का ये मैंने जाके प्लानिंग कमीशन में इसको डिफेंस किया, और ये 84 करोड़ मैं लाया, और ये यहाँ एग्जीक्यूट हुए और एक्सपेंशन हुई, और उसमें हमने नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए। कोल टेक्नोलॉजी के हवाले से सर अपना जर्नी बता रहे हैं कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है, और अब हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे और वापस आएंगे। अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जब हम बात करेंगे सर से उनके झंग के जर्नी के बारे में और एक्सपीरियंसेस। सर, जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी सरगोदा के, आप एक्टिंग चार्ज पे थे और यू वर द फुल फ्लेज वाइस चांसलर ऑफ झंग यूनिवर्सिटी, और उसमें आपने वहाँ के कल्चर के मुताबिक जो बातें की वो मुझे आज तक याद हैं कि जिस तरह एक रोल होता है एक यूनिवर्सिटी का, एक डीमिया का, इन डेवलपिंग द कल्चर ऑफ दैट सोसाइटी,
اسپیشلی لائک جھنگ, اس کے بارے میں اصل میں جھنگ یونیورسٹی جو تھی نا یہ تھی کوئی نہیں, یہ کھیت تھے. اچھا یہ تھی ہی نہیں, تھی نہیں, کھیت تھے. اچھا. اور وہاں کا ایک سب سے پور لڑکوں کا کالج تھا, پور انفراسٹرکچر وائز. جی. اس میں مجھے 5 کلاس رومز دیے گئے تھے. اور شاید سرچ کمیٹی نے میری سلیکشن اس لیے کی تھی کہ میں نے پنجاب یونیورسٹی میں پروجیکٹس کر رکھے تھے, تو ان 5 کمروں میں کالج کے جا کے میں نے اس کو شروع کیا. اچھا. اور 5 کمروں میں میں نے 5 پروگرام لانچ کیے پہلے سال ہی. اوکے. اور پھر میں نے فنڈنگ, اور پھر آپ کو پتہ ہے جب یونیورسٹی کھڑی کرتے ہیں تو اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہونا چاہیے. تو سوائے اس کے ایکٹ کے میرے پاس نہ تو ریکروٹمنٹ پالیسی تھی, نہ سروس اسٹیچوٹس تھے, میں کوئی چپڑاسی بھی بھرتی نہیں کر سکتا تھا. تو آئی واز دا سنگل امپلائی آف دیٹ یونیورسٹی. میں تھا, میرا لیپ ٹاپ تھا, میری اپنی ذاتی کار تھی. تو میں ایک دفعہ پھر جنگ آپ لاہور آئے, اینڈ دین اگین جنگ. تو جنگ میں مجھے یہ اسائنمنٹ دے دی. اچھا. رہائش دی تھی یا نہیں, کوئی رہائش نہیں, کچھ بھی نہیں تھا, نتھنگ. اچھا. تو میں تو وہاں گیزر بھی میں نے نہیں لگایا, یونیورسٹی کے پاس فنڈس ہی نہیں تھے. تو میں جھنگ میں شیرے کے حمام پہ جا کے نہا لیتا تھا. اور وہ جو ایک جو چھوٹے سے ہوتے ہیں ہوٹل, ٹوبا ٹائپ ہوٹل, وہاں سے کھانا کھا لیتے, ٹرک ہوٹل سے. تو اس طریقے سے میں نے سنگل امپلائی کے طور پہ کام شروع کیا. اس کے بجٹس اپروو کرائے, اس کے لیے ریکروٹمنٹ پالیسی اور اس کے سروس اسٹیچوٹس اور یہ ساری چیزیں, اور اس کی سنڈیکیٹ کوئی نہیں تھی تو سنڈیکیٹ بنوائی. کوئی ممبر جو ہے وہ اسپیکر نے نامینیٹ کرنا تھا, کوئی وزیر اعلیٰ نے کرنا تھا, کوئی کس نے کرنا تھا. تو یہ سارے کام میں نے کر لیے کر کے, تو یہ بھاگ دوڑ کر کے, اور پھر میں نے ریکروٹمنٹ اسٹارٹ کی اور کلاسز لگائیں. اور پھر اللہ کی مہربانی سے وہاں ایک بن رہا تھا اس وقت لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کا, وہاں 13-14 سال سے ایک سب کیمپس تھا, اور وہ سب کیمپس بھی ایک اسکول کے اندر بنایا گیا تھا. ان کی 80 کروڑ کی لاگت سے ان کی اپنی ایک بلڈنگ بن رہی تھی. تو میں نے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں گورنمنٹ میں ہمیشہ پیسوں کا ایک فقدان رہا. جی جی بالکل. تو میں نے اپنی سنڈیکیٹ کو, جس کو منسٹر چیئر کرتے تھے, ان کو اور پوری سنڈیکیٹ کو یہ کہا کہ اگر یہ والی آپ نے بلڈنگ, مجھے لینڈ تو دے رکھی, ایگریکلچرل لینڈ ہے 286 ایکڑ, ہیوج لینڈ, لیکن یہاں اگر یہاں اس کی میں اگر فنڈنگ لاؤں گا تو میرا ٹینیور تو ویسے ہی ختم ہو جانا ہے, اس کی بلڈنگ کا کچھ بلاک بنیں گے, بلڈنگ نہیں بنے گی. تو اگر یہ والی بلڈنگ جو کہ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کی ہے, یہ ہمیں مرج کر دی جائے, تو امیڈیٹلی اگلے سال جو ہماری کلاسز ہوں گی وہ سٹارٹ ہو جائیں گی بہت بڑے لیول. اور ان دا مین وائل ہم اپنی اکیڈیمک کونسل اور اپنے بورڈ آف اسٹڈیز اور ان سے ہم ان کے کریکولم اپروو کراتے ہیں, اور نئے پروگرامز لانچ کرتے ہیں, NOCs لیتے ہیں HEC سے, اور یہ سارے کام. تو سنڈیکیٹ نے میرے ساتھ ایگری کیا کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ سمری موو کریں. تو میں نے اس کے لیے لابنگ اسٹارٹ کرنی شروع کی. سنڈیکیٹ سے نکلا, سیکریٹریٹ میں آیا, سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو ملا, سیکرٹری فائنانس کو ملا, سیکرٹری لا کو ملا, جو سارے کام ہوتا ہے, گورنر کو ملا, ساروں کو میں مل کے تو میں نے یہ کام کیا. اور ان کو اسی طریقے سے بریفنگ ٹائم لے کے میں دیتا رہا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا. اور الٹیمیٹلی صوبائی ڈفرینٹ فورم سے گزرتی, اور اس کو ایک ریزسٹنس یہ ہوئی کہ میرے خلاف ایک آل پارٹیز کانفرنس جنگ میں منعقد ہو گئی, لیڈ بائی جماعت اسلامی. اور ان کا ایجنڈا یہ تھا, کل 9-10 جماعتیں اس میں شامل تھیں, اور ان کا ایجنڈا یہ تھا, اور اصل میں یہ تھا کہ وہ جو لینڈ مجھے دی گئی تھی, اس لینڈ کے ارد گرد لوگوں نے ہاؤسنگ کالونیز بنانا شروع کر دی, کیونکہ ان کا خیال تھا یونیورسٹی کی بلڈنگ یہاں بنے گی, اور وہ اس کے مطابق اپنا بزنس دیکھ رہے تھے. اب جبکہ یہ جو لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کا سب کیمپس ہے, یہ اس لوکیشن سے کوئی 13 کلومیٹر دور تھا. تو یہ جو لینڈ, یہ جو سٹی میں ہے, سٹی میں لیکن 13 کلومیٹر دور تھا. تو جو یہ لینڈ والے لوگ تھے, انہوں نے سوچا کہ یہ تو کاروبار ہے, تو انہوں نے فائنینس کیا ان جماعتوں کو, اور یا ان کو کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, اور اس کو میڈیا کو یوز کیا. تو آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی کہ یہ لڑکیوں سے الگ تعلیم کا حق جو ہے ان سے چھینا جا رہا ہے. اچھا وہ کارڈ یوز, اچھا میرے پاس تو نہ کوئی وہ تھا PRO, نہ کوئی چیز تھی. تو میں نے فیصلہ کیا, میں نے خود بار کونسل کے عہدیداروں کو بلایا اور میں نے ان کو بریفنگ دی. میں نے لیکچررز اینڈ پروفیسر ایسوسیشن کو بلایا, بریفنگ دی. اسکولس کی ایسوسیشن کو بلایا, انجمن تاجران کو بلایا, اور میں نے انہیں بریفنگ دی کہ میں کیا چاہتا ہوں. اچھا, اور میں نے انہیں یہ سمجھایا کہ میں الگ تعلیم کا حق بالکل نہیں چھینوں گا, اور میں لڑکیوں کی الگ شفٹ, وہ والدین جو اپنی لڑکیوں کو کو ایجوکیشن میں نہیں جانا دینے جاتے, ان کے لیے میں یونیورسٹی میں الگ شفٹ کروں گا. آپ نے اس کا بھی سولوشن دے دیا انہیں.
اور وہ میں نے سنڈیکیٹ سے فیصلہ لے لیا. تو مذاکرات شروع کیے. تو اس طریقے سے وہ جو پورا پروپیگنڈا تھا اس کو اللہ کی مہربانی سے ہم نے ڈیفیوز کیا. اور ڈیفیوز کر کے تو وہ گورنمنٹ نے ہمیں اس کے اوپر کمیٹیاں بنتی رہی. لوکل ایم این اے ایم پیز میرے خلاف پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے پاس جاتے رہے, ان کی ٹیمیں آتی رہیں, ان ٹیموں کو میں بریف کرتا رہا, اور لوکل ایم این اے ایم پی ایس کو کنونس کر کے بھی ہم نے ساتھ ملایا. تو ہم نے کیبنٹ سے وہ ہمیں مل گیا, اور یہ بڑا اچھا ہوا یونیورسٹی کے لیے. اور ہم شفٹ کر گئے اس میں, اور ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن جس میں 20-22 ٹیچرس تھے, اس نے ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کو کیپچر کیا, اور یعنی ٹیک اوور کیا. کیپچر کا لفظ غلط ہے, ٹیک اوور کیا, رسپانسبلٹی لی اس کی, اور اس کی لائبلٹیز بھی لی اور اس کے ایسٹس بھی لیے. اور پھر یہ ہوا کہ ہمیں گورنمنٹ نے کوئی سپورٹ نہیں دی, کوئی ایک پیسہ نہیں دیا. یعنی ہم نے 104 ملازمین کی سیلریز دینی تھی. میری چھوٹی سی آرگنائزیشن تھی جس میں 25-30 لوگ تھے, لیکن ہم نے اپنے ہی ان بجٹ سے اس کو مینیج کیا, ان ساروں کو. اور پھر وہاں جب میں نے سب لوگ مرج ہوئے ہمارے اندر, اور ان کو آپشن دی گئی کہ جنہوں نے LCW لاہور کیمپس جانا ہے وہ چلے جائیں, وہ چاہ بھی گئے. تو اس میں ہم نے بھی کوئی 90 سے زائد ٹیچرس ریکروٹ کیے, اور 22 BS پروگرام لانچ کیے, 11 MPhil پروگرام لانچ کیے, اور اس کے بورڈ آف اسٹڈیز, اکیڈمک کاؤنسلز اور سنڈیکیٹس کی اور فائنانس اینڈ پلاننگ کمیٹی, ساری میٹنگز, فلی فنکشنل یونیورسٹی 3 سال 7 مہینے میں ہم نے وہ دی. اور اس کا ایک جذبہ ہم نے رکھا. اور جب میں نے وہ یونیورسٹی چھوڑی تو جھنگ کی ساری عوام اس یونیورسٹی کی فیور میں کھڑی تھی, جو ان کو گمراہ کیا جا رہا تھا کہ یہ لڑکیوں سے الگ تعلیم کا حق چھوڑے. اور 2 شفٹیں چل رہی تھیں, صبح 8 سے لے کے 1 بجے تک صرف لڑکیاں, گرلز اونلی کیمپس, اور 1 بجے سے لے کے شام 5-5:30 بجے تک کو ایجوکیشن. اور what was the response of community, and آپ کے پاس انڈکشنز آئیں اسٹوڈنٹس کی؟ جی بالکل آئیں, اور کو ایجوکیشن کی آئیں, اور بلکہ کو ایجوکیشن میں زیادہ داخلے آئے, زیادہ بھی آپشن دی, زیادہ آپشن تھی. اچھا, دوسری مخلوط ہم ایڈمیشن میں آپشن دیتے تھے. 2 فارمز ہیں, ایک پنک فارم ہے, ایک وائٹ فارم ہے. ایک ان میں سے گرلز اونلی ہے, ایک اس میں سے کو ایجوکیشن. تو کو ایجوکیشن میں لوگ زیادہ ہے. اچھا, پھر یہ ہوا کہ ہم نے وہاں پہ یہ اس کے لیے ایڈمیشن ایکسپوز کا کلچر دیا, کتاب میلہ ہم نے دیا, کانفرنسز دیں, سیمینارز دیے, اسٹوڈنٹ سوسائٹیز دیں, کمیونٹی کو ساتھ ملایا. تو پیرنٹس ور ویری ہیپی. تو ہمارا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ جھنگ ایک بہت ہی بیکورڈ علاقہ تھا, اور جھنگ ایک فرقہ واریت کا شکار علاقہ تھا, جہاں شیعہ اور سنی کی تقسیم نے 15 سال تک اس علاقے کو بہت بیکورڈ رکھا تھا. تو میں انہیں یہ کہتا تھا کہ جب ایک شیعہ کا بچہ, ایک سنی کا بچہ اور بچی, اور جب ایک کرسچن کا بچہ اور بچی, جب یہ سارے مل کے 4 سال ایک کلاس روم میں اور کیفیٹیریاز میں اور ہر جگہ بیٹھیں گے, دوست بنیں گے, تو یہ بڑے وائبرنٹ اور ماڈریٹ سٹیزن آئیں گے سوسائٹی میں, اور یہ جھنگ کے کلچرل اور سوشل فیبرک کو بدلیں گے. اور اس یونیورسٹی کے آنے سے وہاں برانڈز آئے, ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں جاتے تھے, جینز اور جاگرز اور یہ چیزیں خریدتے تھے. تو وہاں بہت سی برانڈس کی شاپس ہیں. اب وہاں پہ 12 ریسٹورنٹ آیا, اچھے مسالہ بائٹس ایٹسٹرا, یہ ایسے پوائنٹس کھلے جو کہ وہاں نہیں تھے. تو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے اور یونیورسٹی نے وہاں کے ہر وقت اس کا سٹی 41 اس کو پروجیکٹ کرتا رہتا تھا, نیوز پیپرز اس کو پروجیکٹ کرتے رہتے تھے. اس کی ایک بڑی پازیٹیو جو اس کا امپیکٹ ہے وہ آیا. اور میں انہیں یہ کہتا تھا کہ آپ سوچیں کہ اگر یہ اس یونیورسٹی کے اندر 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 لڑکے اور لڑکیاں, اور پھر فیکلٹی اور ان کی فیملیز اس شہر میں آئیں گی, اس کے بازاروں میں شاپنگ کریں گے, تو یہاں کا اکنامک فیبرک بھی بدلے گا. تو وہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے وہاں ایک ایسی یونیورسٹی کھڑی کی ہے جو ایک کوالٹی یونیورسٹی ہے, اور جو آنے والے وقت میں اس شہر کو ٹرانسفارم کر کے رکھ دے گی. بالکل سر, بالکل برٹش ماڈل کے اوپر کہ وہاں کے شہر ان کی یونیورسٹیوں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. ونڈرفل سر. اچھا, اب ہم لیں گے چھوٹا سا ایک بریک اور واپس آئیں گے بریک کے بعد. سر, اب جو آپ کا رول ہے PHEC کے چیئرپرسن کے طور پر, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ نے یہاں کب جوائن کیا اور کس ویژن کے ساتھ جوائن کیا؟ میں نے یہاں پہ جون 2022 میں 16 جون کو میں نے جوائن کیا. اچھا.
اور میرے پاس ایک میں آیا اس لیے یہاں پہ کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے کوئی نوکری کی تلاش تھی تو میں اس میں آ گیا. میں اس لیے آیا کہ میرے پاس اس آرگنائزیشن کے لیے ایک پلان تھا جو کہ میں نے سرچ کمیٹی کے ساتھ شیئر کیا. بہت سے لوگوں نے انٹرویوز دیے اور انہوں نے اپنے اپنے پلانس دیے, تو میں نے ایک ڈویبل پلان اور جو ایشوز اور چیلنجز تھے پی ایچ ای سی کے اور ان پہ اوپر میرا سولوشن کیا ہے وہ میں نے ان سے ڈسکس کیا. وہ ان کو پسند آیا اور الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے مجھے یہاں یہ ذمہ داری دی. تو جب سے میں آیا ہوں میں نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ جو اس کے میجر 2 فنکشنز ہیں, ایک ٹو انہینس دی جو ہے نا ہائر ایجوکیشن اسیسیبلٹی کو بڑھایا جائے. اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹیز کی تعداد کو بڑھائیں. ہم صرف اپنے 13% بچوں کو یونیورسٹی ایجوکیشن دے پاتے ہیں. جی ایسے ہمارے تقریباً 20 لاکھ بچے ہیں اس وقت جو صرف یونیورسٹی تک گئے ہیں. ٹھیک ہے, انڈیا میں اس میں اگر سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ پڑھ تو جاتے ہیں لیکن پھر امپلائبلٹی کا جو مسائل ہے اس کی طرف بات کریں گے. جی سر. اس میں انڈیا میں جو ہے وہ کوئی اربن انڈیا میں 44% ایکسیسیبلٹی ہے اور جو ان کا رورل ہے اس میں 44% اور رورل انڈیا میں بھی کوئی 24% ہے. تو ہم نے ویژن 2025 میں پاکستان نے یہ لکھ رکھا تھا کہ ہم 2025 تک 30% تک ایکسیسیبلٹی لے کے جائیں, لیکن ہم 13% پہ ہی بھٹک رہے ہیں. تو اس لیے ایک تو یونیورسٹیز کا بننا بہت ضروری ہے, لیکن اندھا دھند ان کی مشروم گروتھ کی بجائے ان کو کسی پالیسی کے تحت اور ان کو کسی ضابطے کے تحت ایک یونیورسٹی بنانا چاہیے اور وہ بزنس آرگنائزیشن نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے کمیشن کا رول اور کمیشن کا یہ رول ہے کہ کون سی فیکلٹیز یونیورسٹی میں کھلنی چاہیے, ریکوائرڈ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی کے پاس کیا اتنی لینڈ موجود ہے اور اتنی پرپز میڈ بلڈنگ موجود ہے اور اس کے پاس اساتذہ موجود ہیں, اس کی اپنی ایک انڈومنٹ موجود ہے اور یہ کوئی ایسے لوگ تو نہیں بنا رہے جو اس سے پیسہ بنا کے بھاگنا چاہتے ہیں. تو کمیشن نے کا ایک پورا پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی آپ کے جی پرائیویٹ یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں. تو اس لحاظ سے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ایکسیسیبلٹی کو بڑھائیں لیکن ایز اے ریگولیٹر ہم اپنے وہ تمام چیکس جو ہیں وہ اس کے اوپر رکھیں. ٹھیک ہے, ایک رول تو ہمارا یہ ہے. تو میرے آنے کے بعد ہماری کوئی فائل آپ کو یہاں پینڈنگ نظر نہیں آئے گی, ناٹ اے سنگل ون. جتنے لوگ ہمیں اپلائی کرتے ہیں 15 دن کے اندر اندر ان کی میز کے اوپر بھی لیٹر آتا ہے آپ کے اندر یہ ڈیفیشنسیز ہیں میٹ کر لیں, اور جو ہی وہ ڈیفیشنسیز ہمیں مل جاتی ہیں تو پھر وہ کیس یہاں پروسیسنگ میں زیادہ دیر نہیں رکتا. ہم امیڈیٹلی اس کی پروسیسنگ کرتے ہیں, ہماری ایکریڈیٹیشن کمیٹی جا کے وزٹ کرتی ہے, وزٹ رپورٹ آتی ہے, کمیٹی بیٹھتی ہے, ہم گورنمنٹ کو ریفر کر دیتے ہیں کہ جی یہ بننی چاہیے. تو کوئی کیس ہم نے تو آپ نے چیکس اینڈ بیلنس جو ایگزسٹنگ یونیورسٹیز ہیں ان میں کیسے رکھا ہوا ہے, جیسے از اٹ ریگولر چیکس یا کیسے؟ اچھا, ہمارا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ نئی یونیورسٹیز کی اسٹیبلشمنٹ, اسی طرح گورنمنٹ جب یونیورسٹی بناتی ہے تو گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے کہ آپ ہمیں فیزیبلٹی بنا کے دیں. بالکل, تو ہم اس کی فیزیبلٹی بناتے ہیں, گورنمنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہاں بورڈ اتنا ہے, ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس اتنے نکل رہے ہیں, کمپیوٹر کے اتنے نکل رہے ہیں, اس ریجن کے اندر آلریڈی اتنی یونیورسٹیز کے سب کیمپسز ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اتنے ہیں, یہاں ان فیکلٹیز کو کھولا جانا چاہیے. تو یہ پوری فیزیبلٹی اسٹڈیز جو ہے پنجاب ایچ ای سی بناتا ہے اور اس کے بعد یہ جا کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ میں جا کے اس کو ڈیفینس بھی کرتا ہوں along with the Secretary ایجوکیشن. پھر ہم اپنی یونیورسٹیز کے جو نئے پروجیکٹس ہیں, بلڈنگس بننی ہیں, بلاکس بننے ہیں, وہ PC1s کو بھی ہم یہاں سے ریکمینڈ کر کے بھیجتے ہیں اور جا کے اس کا ڈیفینس کرتے ہیں. اس طرح کے کام کے ساتھ ساتھ جو ریکرنگ گرانٹس پنجاب کی گورنمنٹ یونیورسٹیز کو دینا چاہتی ہے وہ بھی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فلاں یونیورسٹی کو اتنی دینی چاہیے, فلاں دینی چاہیے. اس کے ساتھ ہمارا جو کام ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کوالٹی آف ہائر ایجوکیشن کو انہینس کرنا, یہ ہمارا ایک اور ہے. ہمارے 26 کام ہیں جن میں سے ایک کام یہ بھی ہے, اور اٹ از لنکڈ ود دی کوالٹی آف دی ٹیچرز. اس کے لیے ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈ کرنا, انہیں PhDs کے لیے بھیجنا, اسکالرشپ دینا, انہیں پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے اسکالرشپس دینا, انہیں کانفرنسز اٹینڈ کرنے کے لیے اسکالرشپ جا کے پیسے دینا, فائنانس کرنا, پاکستان میں انٹرنیشنل کانفرنسز منعقد کرنے کے لیے فائنینسنگ کرنا. اس قسم کی ہماری کوئی 12-14 اسکیمز ہیں. پروجیکٹس اگر وہ دیتے ان کے پاس ہیں فیکلٹی کے پاس تو ان کے پروجیکٹس کو سائنٹیفک پروجیکٹس کو فائنانس کرنا. تو اس طرح کی بہت ساری اسکیمز ہیں جو کمیشن رن کرتا ہے. کچھ ریسرچ گرانٹس ہیں وہ موسٹلی HEC کی طرف سے, جیسے TDF ہو گیا, تو اب وہ PHEC کی طرف بھی HEC پاکستان لیول پہ کرتا ہے, پنجاب HEC اپنے صوبے کے لیول پہ کرتا ہے. تو یہ کیپیسٹی بلڈنگ کا کام بھی فیمیلز کا کوئی ہے اس میں اسپیشلی کوئی کوٹا, پھر میں ٹریننگ بھی ہم کر رہے ہیں, ٹریننگز بھی امپارٹ کر رہے ہیں. جو پچھلے سال کے یہ اسکالرشپس گئے ہیں یا اسکیمز گئی ہیں
اس میں کوئی 24-25% جو اسکالرشپ گئے ہیں وہ فیمیل فیکلٹی کو گئے ہیں, باقی میل فیکلٹی کو گئے ہیں. میرے پاس وہ ایک ڈیٹا ہے کہ انجینئرنگ کو کتنے گئے ہیں, ڈسپلن وائز سوشل سائنسز کو کتنے گئے ہیں, آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کو کتنے گئے ہیں. انٹرنیشنل اسکالرشپس بھی ہیں, انٹرنیشنل بھی ہیں, لوکل بھی. پھر 6 months کی فورن ٹریننگ کے لیے. اور ہمارا ایک اور ڈسٹنگوشڈ فیچر یہ ہے کہ ہم کالج کے اساتذہ کو بھی فائنینس کرتے ہیں, جو کہ فیڈرل ایچ ای سی نہیں کرتا, تو ہم وہ بھی کرتے ہیں. تو یہ بھی ہمارا کام ہے. پھر ہم پالیسیز بنا کے دینا بھی ہمارا کام ہے, جس میں ہم نے ابھی ایک کالج ریفارمس کی ایک پالیسی بنا کے دی ہے کہ کس طریقے سے کالجز کی کوالٹی کو انہینس کیا جا سکتا ہے. ایک پالیسی جو پاکستان میں ابھی تک نہیں ہے وہ یہ ہے ریسرچ کمرشلائزیشن, کہ یونیورسٹیز کے اندر جو ریسرچ ہوتی ہے اس کو کیسے کمرشلائز کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کیسے ہو سکتی ہیں. وہ جو اگر ایک پروفیسر نے ایک ایجاد کر لی ہے یا ماڈیفکیشن کر لی ہے تو اس کو وہ اپنی کمپنی بنا کے کس طریقے سے بیچ سکتا ہے, یا آلریڈی بزنس میں کمپنی ہے تو اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیسے کر سکتا ہے, تو وہ اسپن آؤٹس کیسے کر سکتے ہیں. تو اس سے ہمیں امید ہے کہ ہم وہ پالیسی بنا رہے ہیں اور اگلے 3 مہینے میں وہ پالیسی ہم دینے جا رہے ہیں, امپلیمنٹ ہوگی, اور اس سے انشاءاللہ پیٹنٹس کی تعداد ہماری بڑھے گی. بکس تو ہر یونیورسٹی میں بن گئے ہیں, لیکن اس کو ایکسپلوئٹ کیسے کرنا ہے. اچھا, اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ وہ جو بن گئے ہیں انکیوبیشن سینٹرز اور ہمارے اورکس, ان کے ڈائریکٹرز کی ہم ٹریننگ آن گوئنگ ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے اوپر ٹریننگس ہیں, وہ آن گوئنگ ہے. آج بھی ایک ٹریننگ ہے جو ہو رہی ہے. تو یہ ساری کام جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تاکہ کیپیسٹی بلڈ ہو اور پالیسیز آئیں. ایک اور کام جو ہم اس وقت کر رہے ہیں وہ پالیسی ایک لائسنسنگ آف دی ٹیچرز ان دی کالج سیکٹر. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پیڈاگوجیکل اور اینڈروگوجیکل ٹیکنیکس ہیں اور بہت ساری ایک ٹیچنگ سکلز ہیں, اس کے اوپر مبنی ایک ایگزام جو ہے وہ رکھا جائے جو ہر کالج ٹیچر کو پاس کرنا چاہیے اور اس کو اس کے اوپر سرٹیفکیٹ دیا جائے, اور اس کے بغیر اس کی نوکری نہ ہو. پریزنٹیشنز بھی لیا کریں تاکہ بات کرنے کا بھی ایک پتہ ہے. تو اس کے اوپر بھی ایک پالیسی گورنمنٹ کو دی جا رہی ہے. ونڈرفل. تو وہ واقعی تاکہ وہ فیکلٹی کا اسٹینڈرڈ تو اپ گریڈ ہو نا. تو اس طریقے سے وائس چانسلرس کی ٹریننگ, رجسٹرارس کی, ٹریجررس کی, کنٹرولرس کی, گورننس کی, فیکلٹی ایوری لیول کے اوپر ایک میسو ٹریننگ پروگرام جو ہے وہ پی ایچ ای سی جو ہے وہ رن کرتا ہے. ونڈرفل سر, ونڈرفل. یہ تو بہت کچھ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ہمارا یہ خیال ماننا یہ ہے کہ ہمیں تھیوریٹیکل ریسرچ سے اپلائیڈ ریسرچ کی طرف جانا چاہیے. اس کے لیے ہم نے آل پنجاب یونیورسٹیز انوویشن ایکسپو منعقد کی پچھلے سال, اور اس سال پھر نومبر میں کرنے جا رہے ہیں, جس میں پنجاب وائس چانسلرز کانفرنسز بھی وہ بھی کی. ہم نے جتنے ہمارے پروجیکٹس ہیں ریسرچ پروجیکٹس ان کو ہم نے شو کیس کیا ہے. اس میں ہم نے انڈسٹری کو بلایا کہ آئیے اور دیکھیے اور یہ ہو رہا ہے ہمارے پاس, اور وائس چانسلرز کو بلا کے ہم سینسٹائز کرتے ہیں کہ آگے 2050 میں دنیا کیسی ہوگی, 2040 میں ورک فورس کی مارکیٹ کیا ہوگی, اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوگی, ڈیٹا سائنسز ہوں گے, انڈسٹریل روبوٹکس ہوں گے, اینیمیشنز ہوں گی, گیمنگز ہوں گی. تو آپ کو اپنے کریکولا کو کس طریقے سے اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ امپلائیبل یوتھ جو ہے وہ بنا سکیں. اب پھر ہم نے سیوک ایجوکیشن کے اوپر کانفرنس کی, ہم نے مائنارٹی کوٹاز کے اوپر وائس چانسلرز کی کانفرنس کی, ہم نے پیس ان دی کیمپسز اس کے اوپر ہم نے کانفرنسز کی اور ان کو سینسٹائز کیا. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو رہنمائی فراہم کریں اپنے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو, اپنے وائس چانسلرز کو, تاکہ ہماری یونیورسٹیز کا جو انوائرمنٹ ہے اور ماحول ہے وہ بہتر ہو اور کنڈیوسو ہو اور پورا ایک ایکو سسٹم لرننگ کا وہ بہتر ہو. ونڈرفل سر. کیا ہماری انڈسٹری انف کیپیبل ہے اتنی بڑی انٹیک کو لینے کے لیے؟ لیکن وہی آپ بتا رہے ہیں. اچھا, میں اس کو ایک اور اینگل سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اچھے برے وقت قوم منہ پہ آتے رہتے ہیں. ہماری اکانومی سکویز کی ہے. جب جی ڈی پی 1% ایکسپینڈ کرتی ہے تو 10 لاکھ نوکریاں آپ کی نکلتی ہیں. یہ ایک ریسرچ ہے. اچھا, اب ہماری جو کہ جی ڈی پی سکویز کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ جب یہ ایکسپینڈ کرے گی اور اگر ہم اپنی کاسٹ آف انرجی کو نیچے لے آتے ہیں, ہم امپورٹڈ فرنس آئل اور ان کے اور ڈیزل اور ان چیزوں سے بجلی بنانے کی بجائے امپورٹڈ گیس سے ہم اپنے انڈیجنس ریسورسز سے اگر بجلی بناتے ہیں تو کاسٹ آف انرجی نیچے جاتی ہے. جب کاسٹ آف انرجی نیچے جائے گی تو آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ کمپیٹیٹو بنے گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. جب وہ انڈسٹری آپ کی مینوفیکچرنگ سیکٹر گرو کرے گا تو آپ کی جی ڈی پی ایکسپینڈ کرے گی. جب جی ڈی پی آپ کی ایکسپینڈ کرے گی تو لاکھوں نوکریاں آپ کے لیے نکلیں گی, اور یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے. اگلے 1-2 سال میں ہمیں مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہوگا, بیکاز اس پہ کام شروع ہو گیا. اس لیے کہ پاکستان نے پہلی دفعہ مائننگ کے اوپر
اس کو اوپن اپ کیا ہے, اس میں انویسٹمنٹ کو اوپن اپ کیا ہے. یہ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کی ہمارے پاس ویلتھ ہے, کول کی ہے ہمارے پاس, آئرن کی ہے, نکل کی ہے, گولڈ کی ہے, کاپر کی ہے, سلور کی ہے. تو یہ پہلی دفعہ اوپن اپ ہو رہی, اس سے ہیوج ریونیوز آئیں گے. پھر ہمارے ایگریکلچر میں کارپوریٹ فارمنگ کو اوپن اپ کیا جا رہا ہے, ڈیری میں کیا جا رہا ہے. تو مجھے یہ امید نظر آ رہی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ جو ہے, ان کے اندر یہ احساس ہوا ہے کہ ہمیں اپنا ایجنڈا, 2 نکاتی ایجنڈا رکھنا چاہیے, اور وہ ہے پیس اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ کا. اور اس کے اوپر اگر ہم کام کرتے رہے تو زیادہ دور نہیں ہے, بیکاز دی پوٹینشیل از ویری ہیوج. تھینک یو سو مچ سر. ایکچولی اٹ واز سو انریچنگ کنورسیشن کہ میرا تو اس کو وائنڈ اپ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا, لیکن ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے ظاہر ہے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ. اور نیکسٹ ویک ہم ملیں گے لائٹ ہاؤس کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ, بٹ دس ول بی ون آف دا موسٹ میموریبل ونس. تھینک یو. اللہ حافظ.